الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ وہ دولت ہے اسلام، وہ دولت ہے ہمیں مسلمانوں کے لیے توحید، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے ہمیں اس دنیا کے اندر نوازا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان لوگوں کے لیے جہنم واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے اعمال کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب میزان کے اندر ہمارے اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے، تو اس وقت کہے ہمارے اعمال کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس وقت کہے میزان کے اندر وزن قائم کرے۔ ان اعمال کے تعلق سے ہم نے کہے پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز توحید اور رسالت ہے، توحید اور رسالت ہے۔ اس چیز کو اگر آپ اپنائیں گے تو کل قیامت کے دن میزان کے اندر یہ چیز کیا ہے، یہ عمل بہت بھاری ہوگا، وزن ہوگا۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، نماز جنازے کے اندر شرکت کرنا ہے، اور اسی طرح اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا، بیان کیا۔ تو اسی موضوع کو میرے بھائیوں، جب کہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر صرف اعمال ذکر کیا کہ وہ اعمال جن کے ذریعے سے آپ کہے اپنے کل قیامت کے دن اپنے اعمال کو ترازو کے اندر وزن قائم کر سکتے ہیں، صرف اعمال میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ لیکن آج کے جمعہ کے خطبے کے اندر کچھ ایسے اذکار ہیں، کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو آپ صبح شام ہمیشہ ان کا اگر آپ اہتمام کریں گے، پابندی کریں گے، ان کلمات کو، ان اذکار کی حفاظت کریں گے، تو یہی کلمات کل قیامت کے دن ترازو کے اندر آپ کے جو نام اعمال جب تولے جائیں گے اس کے اندر بہت زیادہ وزن قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کہیں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے کہے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، ان باتوں کو کہے سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان باتوں کو، جو چیزیں، جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلے کہے سن کر کہے اس کو یاد کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ سننے کی جذبہ نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان باتوں کو دوسروں تک آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلے ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کی، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ حدیث ہے میرے بھائی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا،
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अंदर कोई चीज देखता है, किसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर करता है, देखता है, तो तुम्हारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। व अमालिकुम, तुम्हारे आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं। क्या मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके आमाल चाहिए, आपके दिल के अंदर जो इरादे, जो ख्वाहिशात आपके दिल के अंदर पैदा होते हैं, वो ख्वाहिशात, वो इरादे अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहिए। आप जैसे भी चाहे कपड़े पहने, जैसे भी चाहे आप खाए पिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कपड़ों को नहीं देखता, आपके जिस्मों को, आपकी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जिस्म के अंदर जो टुकड़ा है, दिल है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसके अंदर के जो आमाल है, नेकियां हैं, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। तो देखिए, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है मेरे भाइयों? जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने पेश किया, जिक्र किया, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमल अगर कोई है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। क्या है मेरे भाइयों? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा ऊंचा मकाम अगर किसी का है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि उसकी जिक्र करे, उसकी इबादत करे, उसको खुश करे। क्या मेरे भाइयों? तो यही चीज़ सबसे बड़ी है मेरे भाई। तो इस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए, इस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन तमाम लोगों में सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे अफजल इंसान कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मखमूमुल क़ल्बि सुदूक़ुन नास। सहाबाए कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुदूक़ुन नास यानी सबसे अच्छा अखलाक इंसान, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल इंसान है। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन मखमूमुल क़ल्ब, इस चीज़ को हम नहीं जानते, इस चीज़ को हम नहीं जानते, ये क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखमूमुल क़ल्ब का तारीफ़ करते हुए, उसका मफ़हूम बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को समझाते हैं, वत्तक़ियुन नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़िया वला ग़िल्ला वला हसदा। देखिए, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मखमूमुल क़ल्ब उस चीज़ को कहा जाता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो। क्या हो मेरे भाइयों? जिस दिल के अंदर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो। अन्नक़िय्यु, जिसका दिल एकदम पाक और साफ शफ़ाफ हो। ला इस्म फ़ीही, उस दिल के अंदर कोई गुनाह ना हो। वला बग़िया, और ना ही उस दिल के अंदर जुल्म सितम ना हो। वला ग़िल्ला वला हसदा, और ना ही उस दिल के अंदर कोई हसद, कोई कीना, कपट, ग़ीबत, इस चीज़ें ना हो। ऐसे दिल को, ऐसी चीज़ को मखमूमुल क़ल्ब कहते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। तो इस हदीस के ज़रिए से जो बात हमें मालूम होती है मेरे भाइयों, कि जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता, जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता, तो उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा नहीं होता, उसका दिल साफ शफ़ाफ नहीं होता, और उसका दिल गुनाहों से पाक नहीं होता, और उसका दिल हसद बुग़्ज़ से, कीना कपट से, गीबत से, बदगुमानी से, लालच से दूर नहीं रहता। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, कहा गया कुरान मजीद के अंदर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ही क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी जगह फरमाया, जैसे मैंने खुतबा मसनूना की बात मैंने आप लोगों के सामने बयान की, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका,
جس نے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اس چیز کو اپنانے سے دور بھاگتا ہے، سستی کاہلی کرتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، مصیبت میں ہم مبتلا کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا تو اس کا دل کیا ہے میرے بھائیوں؟ تمام گناہوں سے بھر جاتا ہے، تمام گناہوں سے بھر جاتا ہے، اس کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، تو وہ دل اللہ رب العالمین کے نزدیک ناقابل قبول ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ہمیشہ سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کو صاف رکھنا چاہیے؟ اپنے دل کو ہمیں صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث کے اندر کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی؟ انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص میرے بھائی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کا انجام تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تكثروا الكلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے اس ذکر کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر ہی تم کثرت سے کیا کرو، اس کے علاوہ جو بھی تم ذکر کرتے ہو، اپنی زبان سے جو بھی استعمال کرتے ہو وہ بہت کم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح سے لے کر شام تک آپ بہت ساری باتیں آپ کرتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں اپنی زبان سے بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیا میرے بھائیوں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، نیک باتیں بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت کی باتیں بھی کرتے ہیں، گھر کی باتیں کرتے ہیں، تمام چیزیں ہم بیان کیا ہے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو کہے دوسری کلام سے، دوسری باتوں سے زیادہ اپنے زبان کو ذکر و اذکار کے ساتھ کہے، کثرت کے ساتھ کہے تر رکھو، اپنی زبان کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں، دوسری باتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے ذکر کو مقدم رکھو، کیونکہ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا بلکہ وہ دوسری باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، ہنسی مذاق زیادہ کرتا ہے، جھوٹ زیادہ بولتا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسوۃ للقلب، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سخت ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اس دل کے اندر نیکی کرنے کی خواہش، جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کا دل کیا ہے، اس کی دل کے اندر جو نیکی کی قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم دن میں صبح سے لے کر شام تک ہم بہت ساری اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن تمام باتوں میں، ان تمام چیزوں میں ہماری زبان سے سب سے زیادہ کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زبان سے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے خوف سے، ڈر سے، خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا میرے بھائیوں دیکھیے اللہ رب العالمین کیا بتاتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو، قرآن سے مطلب کیا ہے؟ ذکر ہے، ومن اعرض عن ذکری کے اندر جو ذکر مراد ہے وہ ہے قرآن مجید ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید کو ذکر بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، اس کو پڑھنے ہی سے کہے ذکر و اذکار کے اندر وہ شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرنے کے لیے
کہتے ہیں. یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب ایک پہاڑ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں ہمارے دلوں کے اندر جو سختی ہے, جو مضبوطی ہے, جو سیاہ پن ہے ہمارے دلوں کے اندر, اس سیاہ پن کو, اس سختی پن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کو اپنانا چاہیے. جب یہ قرآن مجید یہ ذکر کیا ہے, جب ایک پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو سختی ہے, جو مضبوطی ہے, جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے, تو اس چیز کو کیا ہے ہم نرم کر سکتے ہیں, اپنے دل کو پاک و صفاف, صاف و شفاف ہم کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان کیا ہے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنانا چاہیے. انشاءاللہ اپنائیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے اب ہم وہ اعمال ذکر, وہ کلمات, وہ اذکار ذکر کریں گے. اب ان تمام آیات اور احادیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو باتیں رکھی ہیں میرے بھائیوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ انہی ذکر کی وجہ سے کیا ہے میرے بھائیوں ہمارے اعمال کے اندر کیا ہے بڑھوتری, وزن قائم ہوگا. اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دفتر میں کیا رہیں گے, صرف اور صرف گناہ باقی رہیں گے, برائیاں باقی رہیں گے. تو اسی لیے ہم سب کو ایسے اذکار کو ہمیں اپنانا چاہیے, ایسے اذکار, ایسی دعاؤں کا ہمیں حفاظت کرنا چاہیے, پابندی کرنا چاہیے, جس کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین وزن کریں گے, میزان کے اندر تولیں گے, تو یہ کلمات, یہ دعائیں, یہ ذکر و اذکار وہاں پر وزن قائم ہو. وہ ذکر و اذکار کیا ہیں, وہ کلمات کون سے ہیں, آئیے ہم جاننے کی ہم کوشش کریں گے. دیکھیے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دو کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں, دو کلمات بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ان دو کلمات کو بہت زیادہ بے انتہا پسند کرتے ہیں. الی الرحمن یعنی حقیقتان خفیفتان علی اللسان, اور وہ کیا ہے, وہ کلمات کیا ہے زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں, بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں. یعنی بہت آسانی کے ساتھ کیا ہے آپ اس ذکر کو, اس کلمات کو ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ آپ کے زبان پر وہ کلمات بہت ہی زیادہ ہلکے ہوں گے. کیا میرے بھائیوں, اور یہ دو کلمات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہوں گے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, اور یہ دو کلمات میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوں گے. یہی دو کلمات کیا ہے میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہوں گے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں, یہ دو کلمات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں. جب کوئی شخص, کوئی انسان ان اذکار کو, ان دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر جب اس کا نام اعمال میزان کے اندر تولا جائے گا تو اس کے نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا, وزن ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی دو کلمات ہیں جو میزان کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں. یہی دو کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں, محبوب ہیں, اور زبان کے اندر یہ بہت زیادہ ہلکے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم سب کو ان اذکار کو ہم کہیں کثرت کے ساتھ کہیں, صبح شام, دن سے صبح سے لے کر شام تک جب بھی آپ کا وقت خالی ہو, فارغ وقت ہو, اس وقت میں کہیں آپ ان اذکار کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. لیکن ہمارا اکثر وقت کیا ہوتا ہے, فضول کاموں میں ہمیں کہیں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں. جو وقت کہے ذکر و اذکار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مقرر کر کے رکھا ہے, ان اوقات کو, ان وقتوں کو ہم کہیں فضول باتوں میں, فضول کاموں میں کہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو کلمات میرے بھائیوں یاد رکھنے کی کوشش کریں. باقاعدہ ان اذکار کو صبح شام صبح سے لے کر شام تک جب بھی آپ کو وقت ملے ان اذکار کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ حدیث، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پاکی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ جو ذکر ہے یہ میزان کے اندر وزن قائم کرتا ہے، میزان کے اندر، ترازو کے اندر کیا ہے؟ وزن قائم کرتا ہے. پھر سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ دونوں کلمات ہیں جو کیا ہے میزان کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وزن قائم کرتے ہیں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمات ادا کرنے سے اتنے ساری نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہو، اتنے ساری ثواب آپ حاصل کر سکتے ہو کہ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے، جتنی جگہ خالی ہے، وہ تمام کی تمام خالی جگہ کو یہ دو کلمات نیکیوں سے بھر دے گا. کیا میرے بھائیوں؟ تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی خالی جگہ ہے ان دونوں کلمات کے ذریعے سے پورا خالی جگہ بھر جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم تمام کو چاہیے کہ ان دو کلمات کو ہمیں کہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. جب آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو پور کر دے گا، اتنی ساری نیکیاں بھر دے گا، تو اتنی ساری نیکیاں میزان کے اندر جب ہم رکھیں گے تو کتنا وزن قائم ہوگا میرے بھائی، کتنا وزن قائم ہوگا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں کثرت کے ساتھ کیا ہے ان اذکار کو ہمیں اپنانا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر کہے ان اذکار کو لانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور ایک چیز ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین جب میزان کے اندر رکھ کر تولے گا، وزن کرے گا، تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں تو اس وقت کیا ہے یہ 5 چیزیں آپ کے میزان کے اندر وزن قائم کر سکتی ہیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک چیز اللہ اکبر، دوسری چیز سبحان اللہ، تیسری والحمد للہ، چوتھی. 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں نیک اولاد ہو، نیک بچہ ہو، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی فوت ہو جاتی ہے، اس پر جو بھی لوگ صبر کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے صبر کرتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے کل قیامت کے دن یہ اعمال، یہ ذکر و اذکار کل قیامت کے دن آپ کے میزان کے اندر وزن قائم کرتی ہیں میرے بھائی. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. ہم سب ان اذکار کو کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں ان اذکار کو. لا الہ الا اللہ ہم سب جانتے ہیں نا میرے بھائیوں، کس کو نہیں آتا یہ کلمہ؟ ہم سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر یہ بھی کیا ہے ایک بہت بڑا کلمہ ہے، ایک بہت بڑا ذکر ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دیکھیے یہ کلمات کو اگر آپ پڑھیں گے معنی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو کیا کریں گے؟ جنت کے اندر داخل کریں گے. کیا میرے بھائیوں صرف اور صرف آپ ان اذکار کو پڑھ لینے سے آپ کا میزان وزن قائم نہیں ہوگا، ان اذکار کو اپنانے سے وزن قائم نہیں ہوگا، بلکہ
उन अज़कार के अंदर जो माना है, जो मफहूम है, जो तर्जुमा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसके मुताबिक अगर आप अमल करेंगे, तब जाकर वो वज़न कायम होगा, तब जाकर आप जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं मेरे भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है मेरे भाइयों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना यह है कि दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अकेला है। वो क्या है? उसी को हम इबादत करना चाहिए, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा आप किसी की इबादत नहीं कर सकते। इबादत किसको कहते हैं? इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिन अहकाम को, यानी इबादत का जो मफहूम बयान किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इबादत की है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, उसी को हम इबादत कहते हैं, उसी को हम इबादत कहते हैं। इबादत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, जब आप किसी के सामने सर झुकाते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम सिर्फ मेरे ही सामने सर झुकाना चाहिए, मेरे ही सामने रुकू करना चाहिए, मेरे ही सामने सजदा करना चाहिए। जब भी आप दूसरों से, यानी जब भी आप दुआएं मांगते हो तो वो दुआएं मेरी तरफ, मुझसे ही मांगना चाहिए। यानी ये तमाम चीज़ें क्या है? नमाज के अंदर पाई जाती हैं, नमाज के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, जब आप खड़े होते हैं, अपने सर झुकाते हैं, किसके सामने झुकाते हैं मेरे भाइयों? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाते हैं। रुकू करते हैं तो किसके सामने रुकू करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रुकू करते हैं। जब आप सजदा करते हैं तो किसके सामने सजदा करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करते हैं। तो जब नमाज के बाद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी शिकायतें पेश करते हैं, अपनी मुसीबतों को, अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करते हैं, अपनी खुशियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मस्जिद के अंदर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्या है मेरे भाइयों? किसके अंदर है? ज़िक्र अस्कार के अंदर कायम है। किसके अंदर है मेरे भाइयों? ज़िक्र अस्कार के अंदर कायम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो इबादत के लायक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। वल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। सुबहानल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ऐबों से पाक है। ये इसका माना है, मफहूम मेरे भाई। इसका माना मफहूम को समझते हुए, उस पर अमल करते हुए इन अज़कार को क्या है आप लोग अपनाना चाहिए। इंशाअल्लाह अपनाएंगे मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह। और इसी तरह मेरे भाइयों, और एक भी ज़िक्र ये है कि नमाज के बाद और सोते वक्त इन कलिमात को अगर आप क्या है पढ़ेंगे, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करेंगे, तो कल क़यामत के दिन आपके मीज़ान के अंदर ये आमाल क्या है बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वज़न कायम करेंगे। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खसलतानी औ खल्लतानी ला युहाफिज़ु अलैहिमा इंद मुस्लिम इल्ला दखलल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो खसलतें, दो आदतें अगर किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, ये दो खसलतें अगर कोई इंसान इन दो खसलतों की हिफाजत कर लेता है तो वो शख्स क्या है? जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। वो शख्स क्या है? जन्नत के अंदर दाखिल हो जाता है। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाजें हैं, हर नमाज के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। क्या मेरे भाइयों? सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये जो 3 कलिमात हैं, जो 3 अज़कार हैं, हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा अगर कोई शख्स कहता है, 10-10 मरतबा अगर कोई शख्स कहता है, तो अगर पूरी गिनती अगर हम टोटल करते हैं तो 150 होता है। कितना होता है? 150 होता है। जब ये चीज़ें कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वज़न कायम करेंगे तो वहाँ पर 1500 नेकियां क्या है, ये चीज़ें, ये आमाल, ये ज़िक्र अस्कार क्या है, वहाँ पर वज़न कायम करेंगे। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों कि हर नमाज के बाद क्या है, इन अज़कार को कसरत के साथ पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़, पहली खसलत तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हर वक्त सोने से पहले
सोने से पहले क्या है, इन अज़कार को आप अपनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो इन कलिमात को पढ़ने की एहतमाम करो। सुबह क्या है, सुबहानल्लाहि 30 पर 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाहि 30 पर 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर 30 पर 4 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये कलिमात क्या है, तमाम अगर हम उसका मजमुआ कायम करेंगे तो 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। जब ये कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़ियामत के दिन मीज़ान के अंदर वज़न कायम करेंगे तो वहाँ पर क्या है, 1000 के बराबर होगा। कितना होगा? 1000 के बराबर होगा। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, ये जो छोटे मोटे जो कलिमात हैं, जो हमें अपनी ज़ुबानों पर बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, हम पढ़ सकते हैं, उसका मफ़हूम समझ सकते हैं, उसको बार बार हम क्या है पढ़ सकते हैं। हर वक्त जहाँ पर भी क्या है, मस्जिद में रहते हैं, बाहर रहते हैं, क्या है खरीदो फरोख्त में रहते हैं, सफ़र में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, इन अज़कार को बआसानी के साथ आप अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, ये चीज़ नहीं है मेरे भाइयों। हमारे अंदर ये सुस्ती काहली बाकी रहती है कि हम इन अज़कार को अपनाने के बजाय फजूल बातें, फजूल कामें, जो ज़ाहिर चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होना मेरे भाइयों, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त हमें दिया है मेरे भाइयों, उस वक्त का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। कि सुबह से लेकर अगर आप काम करने लग जाएंगे, सुबह नहीं पूरा दिन आप काम ही करते रहेंगे, लेकिन मेरे भाइयों उन औकात में से चंद मिनट, चंद क्या है घंटे, चंद मिनट क्या है आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र करने के लिए भी क्या है निकालना चाहिए। तभी जाकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महबूब बंदे क्या है बंदे बन सकते हैं। तभी जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक क्या है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक बहुत ज़्यादा इज्जत वाला मकाम आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र के लिए, इबादत के लिए, नेकी को करने के लिए ज़र्रा बराबर भी वक्त नहीं निकालते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रुगरदानी करता है, मुंह मोड़ता है, सुस्ती काहली करता है, तो हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उसकी ज़िंदगी को तकलीफ में मुब्तला कर देंगे, मुसीबत ज़दों में हम मुब्तला कर देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है मेरे भाई। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को कसरत के साथ क्या है पढ़ने का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन कईमी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जो भी बातें हम सुनते हैं और जानते हैं, इन बातों को खुद अमल करने, इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको क्या शिर्क और बिदात, बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से हमें हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मरते दम तक तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको क्या है कसरत के साथ ज़िक्र और अस्कार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ क्या कुरान मजीद की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कसरत के साथ तेरी बारगाह में दुआ करने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कसरत के साथ ज़िक्र और अस्कार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत व उख़ुवत, भाईचारगी, मिलनसारी के साथ रहने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम जैसी कबीह जगह से हमें हिफाजत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।